صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ 7ویں تقریر. ہماری گفتگو کا موضوع سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 54 کی روشنی میں آل ابراہیم اور ملک عظیم. سورہ مبارکہ نساء کی اس آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے: ام یحسدون الناس، یہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں پر کہ جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے عطا کی ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، کہ پس ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی، عنایت کی، انہیں دے دی. کیا چیز؟ الکتاب، سب سے پہلی نعمت کتاب دی. والحکمت، اور پھر ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے کتاب اور حکمت دے دینے پر اکتفا نہیں کیا کہ اس کے بعد ہم نے سب سے آخر میں آل ابراہیم کو عظیم اقتدار اور ملک عظیم عطا فرمایا. عزیزان گرامی، اس آیہ شریفہ کے ذیل میں گفتگو جاری ہے. آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر چکا کہ حسد کیا ہے، حاسد کون ہوتا ہے، محسود کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن پر دنیا حسد کرتی ہے، کن نعمتوں پر کتنا زیادہ حسد کرتی ہے. یہ ساری تفصیلات آ چکی. ہم اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں آل ابراہیم کون ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے، جو کل شاید نہ ہو ان کے لیے تکرار کر رہا ہوں. ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ آل ابراہیم جب بھی قرآن نے کہا، محمد و آل محمد کو کہا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کے اندر. آج جو گفتگو ہونی ہے کہ ہم نے قرآن نے کیا کہا، خوب توجہ میرے ساتھ رکھیے گا تاکہ ہر منزل پر میرے ساتھ سفر کر سکے. ارشاد کیا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو تو ڈھونڈ لیا. اب خدا فرماتا ہے ہم نے جو نعمتیں آل ابراہیم کو دی ہیں،
جن پر دنیا ان سے حسد کر رہی ہے. 3 نعمتیں اللہ نے، 3 سب سے بڑی نعمتیں اللہ نے اس آیت میں گنوائیں، اور تینوں نعمتیں باطنی ہیں. تینوں نعمتیں وہ ہیں جو صرف خدا عطا کر سکتا ہے. تینوں نعمتیں وہ ہیں کہ جو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. غور کر رہے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی نعمت فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کیا عطا کی؟ کتاب عطا کی. میرے ساتھ ہیں؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی. اب آئیے آج کی گفتگو اسی پر محصور رہے گی کہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پروردگار ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ آل ابراہیم کو کتاب عطا ہونے کی صورت کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اگر آمادہ ہیں تو میں قرآن کی آیتوں میں سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کتاب کے بارے میں بات ہے اس کتاب سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. لہٰذا میں قرآن کی آیتوں کے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اگر ابتدا سے آخر تک توجہ میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی. کتاب عطا کرنے کی صورت کیا ہے؟ کتاب عطا کرنے کا معنی کیا ہے؟ سورہ مبارکہ عنکبوت آیت کا نشان 47 سے 49، 47 سے 49، 3 آیتیں مسلسل ہیں اور بڑی عجیب اور عظیم آیتیں ہیں اپنے مطلب میں. ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب اور اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. اسی طرح بار الہ یہ کون سی طرح ہے؟ یہ کس انداز کی بات ہو رہی ہے؟ ایک اور سورہ میں اللہ نے راز اٹھایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ہماری عزتوں والی کتاب ہے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ واضح اور روشن عربی زبان میں ہے. نزل بِهِ روح الامین، اس کتاب کو لے کر ہمارے بندے کے پاس کون آیا؟ روح الامین آیا. کس کے پاس آیا؟ علی قلبک، اس کتاب کو لے کر روح الامین اترا ہے تو زمین کے کسی مقام پر نہیں اترا، مکے کی کسی وادی میں نہیں اترا، مدینے کی کسی گلی میں نہیں آیا. علی قلبک، اے حبیب یہ کتاب ہمارے فرشتے نے آپ کے قلب پر اتاری ہے. یعنی اے حبیب یہ جو نزول کتاب ہوا ہے اس کا محل نزول کیا ہے؟ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اس کا مقام نزول آپ کا قلب ہے. غور کر رہے ہیں؟ اے حبیب یہ کتاب ہم نے کہاں اتاری؟ آپ کے قلب پر اتاری. یہ کتنا عظیم جملہ ہے، یا یہ نبی کریم کی کتنی عظیم منقبت ہے. یہ انشاءاللہ آگے بات بڑھے گی تو آپ کے لیے واضح ہوگا. سورہ عنکبوت کی طرف دوبارہ آئیے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، آپ کی طرف کتاب کو بھیجا. پھر خدا فرماتا ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی. ہم نے آل ابراہیم کو، میرا ساتھ سفر کیجئے گا تھوڑا سا، بہت جلد ہی بات گزرے گی کہ نتیجے آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی. آتینا آل ابراہیم الکتاب، یہاں خدا بتا رہا ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور اے حبیب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یؤمنون بہ، یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں تک یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے، آتیناہم الکتاب، جنہیں خدا نے کتاب بخشی ہے، جنہیں کتاب سے نوازا ہے، یہ ان سے بڑا کتاب پر مومن کوئی نہیں ہے. یؤمنون بہ، مگر معمہ ابھی بھی وہی ہے، سوال ابھی بھی وہی ہے کہ جس طرح سے مجھے سبیل سے نوحوں کی آواز آ رہی ہے، شاید کہ سبیل والوں کو بھی ذکر اہل بیت کی آواز جا رہی ہو. بہت زیادہ مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے یہ آواز. اگر ان تک میری آواز آ رہی ہے تو گزارش کروں گا جب تک یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تھوڑی دیر کا توقف کر لیں. آپ سے گزارش ہے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.
اور ادب فرش ازا یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو مجھے سہارا دے گی اپنے تصور کو برقرار رکھنے میں، توجہ کو، میری توجہ کو برقرار رکھنے میں. ذرا دیکھیے، یہ بھی امتحان قدرت ہے کہ میں جو روزانہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا، آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ میں اپنی توجہ آپ کی طرف برقرار رکھ سکوں. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. جنہیں اللہ نے کتاب دی ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان سے بڑا کتاب پر ایمان رکھنے والا کوئی نہ ملے گا. پھر خدا فرماتا ہے، ابھی سوال باقی ہے کہ یہ کون ہیں. غور کر رہے ہیں؟ ابھی یہ جواب ملا کہ وہ کیا ہیں، ان کی صفت کیا ہے. والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یؤمنون بہ، یہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. چلے آئیے قرآن کی ایک اور آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر دوبارہ سورہ عنکبوت کی اس آیت پر آؤں گا. تلاش ہمیں کس کی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی. اے خدا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جنہیں کتاب ملتی ہے ان کی تلاش میں ہیں. کتاب ملنے کی کیفیت کیا ہے، مطلب کیا ہے، اسے جاننا چاہتے ہیں. ایک آیت میں پروردگار بتا رہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اے خدا، وہ کون ہیں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہیں تو نے کتاب عطا کی؟ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت کا نشان ہے 161. توجہ میرے ساتھ ہے نا؟ سورہ بقرہ کی 161ویں آیت میں خدا نے ایک اور عجیب اور عظیم بات بیان کی. والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، قرآن نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بتا کے، میرا ساتھ دیجیے گا عزیزوں، بس ہم نتیجے کا آغاز شروع ہو چکا. والذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ہماری کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت، جیسے کتاب کی تلاوت کا حق ہے. غور کیجئے گا عزیزوں، اب کائنات میں آپ ہر در پہ تلاش کر لیجئے، تلاش کس کی ہے؟ قرآن کی، کتاب کی. ایسی تلاوت کرنے والے جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ معلوم تو ہو کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے. غور کر رہے ہیں؟ پھر خدا آگے فرماتا ہے، میں ابھی مطلب پیش کروں گا، خدا فوراً فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کیسی تلاوت؟ حق تلاوت، جیسے ہماری کتاب کی تلاوت کا حق ہے. پھر خدا فرماتا ہے اولئک یؤمنون بہ، پچھلی آیت میں بتایا تھا نا، فرماتا ہے یہی وہ ہیں کہ جن کا ایمان کتاب پر ہے. باقی سب کا تو دعویٰ ہے، باقی سب کا تو لفظی جمع خرچ ہے. یہ کہ جو کتاب کی ایسی تلاوت کریں جیسا تلاوت کا حق ہے. میرا آپ سے سوال ہے، تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کوئی ایک قاری قرآن ساری دنیا میں سے، امت مسلمہ میں سے لے آؤ کہ جو یہ دعویٰ کرے ہمارے سامنے کہ میں ایسی تلاوت کرتا ہوں جیسا تلاوت کا حق ہے، میں تلاوت کا حق ادا کر دیتا ہوں. کیونکہ تلاوت کا اگر حق ادا کرنا ہو تو فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ قرآن سامنے رکھا ہو اور انسان پڑھ رہا ہو. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان قرآن کو بہت اچھی آواز میں پڑھ رہا ہو. فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت جھوم جھوم کر رہا ہو. فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ جو آیت پڑھ رہا ہو اس کے ذہن میں اس کا کچھ کسی حد تک معنی سمجھ میں آ رہا ہو. قرآن کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کے معانی میں سے ایک ایک راز سے واقف ہو اور اس کی آیات میں سے ہر آیت پر عمل کر چکا ہو.
یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا خود چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. غور کر رہے ہیں عزیزو؟ یا علی. اس آیت کو نوجوان دوستوں ذہن میں رکھنا، یہ سوال ہے قیامت تک امت مسلمہ سے. والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی. آل ابراہیم کو کتاب ملی ہے نا عزیزو. جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتے، وہ ان آیات کی تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسا تلاوت کا حق ہے. کائنات میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے اس کتاب کی ایسی تلاوت کی جیسا تلاوت کا حق ہے، سوائے چند ہستیوں کے. کہ کتاب کافیہ شریف میں حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کافیہ شریف میں شیخ یعقوب قلینی رحمت اللہ علیہ ابن ولاد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ابن ولاد میرے اور آپ کے پانچویں سرکار کی خدمت میں ہیں. عرض کرتے ہیں مولا والذین آتیناہم الکتاب، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوت، وہ ایسا حق ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے. مولا یہ کون ہیں جن کی بات اللہ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں واللہ ہم آل محمد، یہ فقط آل محمد کی ذات ہے. سب مل کر بسم اللہ. علی مشکل. وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی جنہیں اللہ کتاب دیتا ہے، جو بازار سے نہیں خریدتے، جنہیں اللہ کتاب دیتا ہے، وہ کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے. تو ایک معمہ تو حل ہو گیا، یہ کون ہیں جنہیں اللہ کتاب دیتا ہے؟ آئیے سورہ عنکبوت کی انہی آیات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ منزل کی ابتدا بھی انہی 3 آیات میں ہے اور منزل بھی انہی 3 آیات میں ہے. لہٰذا پوری گفتگو میں آج کی میں پلٹ پلٹ کر انہی آیتوں کی طرف جاؤں گا. آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ دوبارہ سورہ عنکبوت آیت 47 سے 49، توجہ کیجیے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. پھر خدا فرماتا ہے وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ جو چند دور والے ہیں، یؤمنون بِهِ، ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں امت مسلمہ بحث میں لگی رہی، مفسرین میں اختلاف ہوا کہ یہاں ہؤلاء وہ جو دور والے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ آیا مسلمانان امت ہیں یا اہل کتاب ہیں یا کفار مکہ ہیں کہ جنہیں یہ تو یقین ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے مگر تسلیم نہیں کرتے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ارشاد ہوا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے، نشانیوں سے کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ان کے کہ جو کافر ہوں. اگلی آیت، یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کون ہیں؟ جو کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. پھر خدا فرماتا ہے اس کتاب سے پہلے کیا تھا؟ خدا فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اے حبیب آپ کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی کیفیت یہ تھی، جب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل نہیں کیا تھا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ، ہماری اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، ما کنت تتلو، آپ کسی چیز کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے. آپ ہماری کتاب کے خود پر اتارے جانے سے پہلے کچھ نہیں پڑھا کرتے تھے، کسی چیز کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے. توجہ میرے ساتھ ہے عزیزوں. وما تخطہ بیمینک، اور اپنے دست مبارک سے، اپنے داہنے ہاتھ سے کسی بھی چیز کو لکھا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اذا لارتاب المبطلون، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ پہلے سے
کچھ پڑھا کرتے ہوں، کوئی اور کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہوں، اور یا اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا کرتے ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو جب ہم اپنی وہ کتاب آپ پر نازل کریں کہ جو معجزہ ہے، تو مبتل یعنی باطل پرست لوگ شک اور ریب کرنے لگ جائیں، وہ خدا کے کلام کو رسول کی طرف نسبت دینے لگ جائیں۔ لہٰذا چونکہ ہمیں اپنی کتاب کو ہر قسم کے شبہے سے بچانا تھا، ہر قسم کے اعتراض سے بچانا تھا، لہٰذا ہم نے اس کا یہ انتظام کیا کہ مخلوق میں کسی نے اس قرآن سے پہلے نہ آپ کو کوئی کتاب پڑھتے دیکھا، نہ آپ کو کوئی کتابت لکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آیت پر دوبارہ غور کریں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے حبیب، اس سے پہلے نتیجہ پیش کرنا ہے عزیزو، ضمنی اور ذیلی بات ہے، کہہ کر گزر جاؤں گا۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے آپ کوئی اور شے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دست مبارک سے لکھا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس سے پہلے، قرآن سے پہلے اے حبیب آپ نہ کوئی اور کتاب پڑھا کرتے تھے، نہ کوئی اور کتاب لکھا کرتے تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہ آپ پڑھ سکتے تھے والعیاذ باللہ، نہ آپ لکھ سکتے تھے۔ بات تمام نہیں ہوئی؟ بسم اللہ یار۔ قرآن نے جب اپنے حبیب کی صفت کو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ قرآن سے پہلے نہ آپ پڑھ سکتے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے۔ قرآن نے فرمایا نہ آپ پڑھتے تھے نہ آپ لکھتے تھے۔ پڑھنے میں اور پڑھ سکنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور لکھنے میں اور لکھ سکنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور ایک جملے کا جواب دوں گا، قیامت تک یہ شبہ کہیں دفن ہو جائے گا۔ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول والعیاذ باللہ، خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشت کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول والعیاذ باللہ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ فقط اتنا سا سوال کروں گا، اگر اپنے اس دعوے پر اتنا یقین تھا تو جب اللہ کے رسول نے کاغذ قلم مانگا تو کیوں نہ دے دیا؟ صلی اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ وما کنت تتلو، اے حبیب آپ تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہا آپ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ وما تخطہ ولا تخطہ بیمینک، اے حبیب آپ اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں لکھا کرتے تھے۔ ایک جملہ اور کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ بادشاہ کبھی بھی خود نہیں لکھا کرتے۔ بادشاہوں کے ہاں ہمیشہ کاتب ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ امر صادر کرتے ہیں، غلام لکھا کرتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ عقیدے کی حفاظت کے طور پر آگے بڑھ جاؤں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ کیوں اس عقیدے کو پیش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ آج کل کی کورس کی کتابوں میں نہ جانے کیا کیا آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ لکھا نہیں کرتے، ان کے کاتب لکھا کرتے ہیں۔ اے حبیب آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا کرتے۔ وہ جس کا داہنا ہاتھ علی ابن ابی طالب جیسا مددگار ہو، اس نبی کو کیا ضرورت ہے کچھ لکھنے کی؟ نبی فقط امر کیا کرتے تھے، علی لکھا کرتے تھے۔ چاہے صلح حدیبیہ کا ورقہ ہو یا چاہے قرآن کی نازل شدہ آیتیں ہوں، جو کچھ بھی لکھا ہے نبی نے فرمایا ہے، علی نے لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے، جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا جس تک پہنچ جائے، یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب کاتب وحی بھی ہے۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔
وما کنت تتلو، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ نہیں لکھا کرتے تھے، لکھ سکتے تھے، آپ سے بہتر کون لکھ سکتا ہوگا؟ آپ نہیں لکھا کرتے تھے تاکہ قرآن ہر اعتبار سے، ہر اعتراض سے محفوظ رہے۔ 2 آیتیں ہو گئیں۔ پہلی آیت کیا تھی؟ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، اے حبیب ہم نے آپ پر کتاب اتاری، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بات چل رہی ہے کتاب کی۔ اب خدا تیسری آیت میں آ کر بتا رہا ہے یہ کتاب ہے کیا، اس کتاب کی شکل و صورت کیا ہے۔ جب یہ کتاب سمجھو گے تب یہ سمجھ آئے گا کہ وہ جو آل ابراہیم کو کتاب ملی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے نا، ربط کو میرے ساتھ محسوس کر رہے ہیں، میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری آیت میں پروردگار نے اس کتاب کا حقیقی مطلب بتایا جو اللہ نے ایمان والوں کو دی، جو اللہ نے جنہیں دی وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے آل ابراہیم کو دی۔ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ اے پروردگار ہم نے تو بچپن سے اب تک یہی سنا کہ جو 2 گتوں کے درمیان چند صفحات کا مجموعہ ہو اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے خبردار، یہاں ہماری کتاب کی حقیقت یہ نہیں ہے جو تم سب کے گھروں میں رکھی ہے، یہ تو دنیا میں جو چاہے منہ اٹھا کر حاصل کر لے، بلکہ کتاب کیا ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا عنکبوت 49 فرماتا ہے بل، ہماری کتاب کیا ہے؟ ہوا، یہ کتاب کیا ہے؟ آیاتن، نشانیاں ہیں، بیناتن، جو واضح اور روشن ہے۔ کتاب کوئی صفحہ نہیں ہے، کتاب کوئی غطا نہیں ہے، بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ ہماری وہ روشن نشانیاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جو ہم نے قرار دی ہے ان لوگوں کے سینوں میں کہ جنہیں ہماری جانب سے علم عطا ہوا ہے۔ نہیں عزیزوں، غور نہیں کیا آپ نے؟ اے خدا تیری یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کس صورت میں ہے؟ فرما رہے ہماری روشن دلیلیں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، یہ کسی صفحے پر نہیں ہے۔ جو صفحے پر ہے وہ تو اس کی ایک جھلک ہے، وہ تو اس کی ایک تصویر ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ ہماری روشن نشانیاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ان کے سینوں میں ہیں کہ جنہیں علم عطا کیا گیا۔ تو اب آسان ہو گیا نا مرحلہ کہ اب کائنات تلاش کرنے لگے کون ہیں کہ جو اوت العلم ہیں، کون ہیں کہ جنہیں اللہ کی جانب سے علم عطا کیا۔ خود بخود پتہ چل جائے گا یہ وہی ہیں جن کے سینوں میں آیات ہیں، جن کے سینوں میں کتاب ہے۔ اور کمال کی بات تو دیکھیے کہ قرآن اترا ہے نبی کے قلب پر۔ ابتدا میں آیت پیش کی نا میں نے آپ کی خدمت، قرآن اترا ہے نبی کے قلب پر، مگر یہاں خدا نے جب قرآن کا ظرف بیان کیا تو یہ نہیں کہا فی صدر، اے حبیب آپ کے سینے میں ہے، نہیں، کچھ لوگ ہیں، کوئی گروہ ہے کہ جن کے سینوں میں یہ آیات بینات ہیں، جو آیات بینات قرآن کی حقیقی صورت ہیں، جو قرآن کا وجود عینی ہے۔ شاید ابھی بھی بات واضح نہ ہوئی ہو، آئیے ایک مثال دیتے ہیں اور بات کو تمام کرتے ہیں۔ اگر آمادہ ہیں تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھیے محمد والا۔ یہ قرآن، یہ کتاب کیا ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی؟ یہ واضح نشانیاں ہیں۔ یہ کہاں ہیں؟ یہ ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ خوب غور کیجئے گا، علم منطق میں جب بھی کسی شے کے وجود کو بیان کیا جاتا ہے تو چیزوں کے، میں بچوں کے لیے آسان سے آسان تر کروں گا اور مثال بھی دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جب بھی چیزوں کے وجود کو بیان کیا جاتا ہے تو وجود کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے پانی کا ظرف، یہ ہے ظرف آب، یہ ہے پانی کا گلاس، توجہ ہے اس کی طرف؟ یہ پانی کا گلاس ہے۔ علم منطق کے مطابق اس کے 4 قسم کے وجود ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے
وجود لفظی، جو میں نے کہا لفظ پانی، آپ میں سے جو چاہے کہہ دے پانی، یہ ہے اس کا وجود لفظی. اور کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا وجود کتبی، آپ نے کاغذ قلم لیا اور لکھ دیا پانی. ایک ہوتا ہے اس کا وجود ذہنی. خوب توجہ کیجیے گا عزیزوں، آپ کو میں نے یہ پانی کا گلاس دکھایا، آنکھ بند کیجئے، سوچئے یہی گلاس کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو شدید پیاس لگی ہو، پانی پانی کہتے رہیے، کیا پیاس بجھے گی؟ جو پہنچتے چلے جائیں. آپ کاغذ پر قلم سے پانی لکھیے، اپنی زبان پر رکھ دیجئے، وجود کتبی، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ آپ اپنی آنکھ کو بند کیجئے، تصور کیجئے اس پانی کے گلاس کا، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی. پانی کا چوتھا اور اصلی اور حقیقی وجود ہے وجود عینی. یہ جس کے پاس ہے فقط اسی کی پیاس بجھے گی. بات پہنچ گئی عزیزوں؟ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں، مگر حقیقی وجود وہی وجود عینی ہے جو اس شے کا اثر رکھتا ہے. اب اگر قرآن کریم کو دیکھیے تو وہ جو لوگوں نے رٹ رکھا ہے، وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کا وجود لفظی ہے. وہ جو کاغذ پر لکھا ہے، مصحف شریف کی صورت میں ہمارے گھروں میں جزدانوں پر رکھا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا وجود کتبی ہے. وہ جو لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے، خود اس حقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہے، وہ جو حفظ کرنے والوں کے حافظوں کے ذہنوں میں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا وجود ذہنی ہے. ان سب چیزوں سے بڑھ کر قرآن کا ایک وجود حقیقی بھی ہے، قرآن کا ایک وجود عینی بھی ہے. پروردگارہ یہ قرآن کا وجود عینی کہا ہے. دوبارہ آیت کی طرف چلیے گا، بل ہوا آیات بینات، ہماری کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری روشن نشانیاں ہیں. پروردگارہ یہ کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں ہے کہ جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے. یہ تو میرا دعویٰ ہے نا. دلیل پیش کروں عزیزوں؟ دلیل بہت آسان سی ہے. میں نے آپ کو پانی کی مثال سے سمجھا دیا کہ چیزوں کے چار قسم کے وجود ہوتے ہیں، مگر جو چیز کا حقیقی اثر ہوتا ہے وہ فقط وجود عینی سے صادر ہوتا ہے. نہ وجود لفظی پیاس بجھائے گا، نہ وجود کتبی پیاس بجھائے گا، نہ وجود ذہنی پیاس بجھائے گا. خوب توجہ کیجیے گا. اگر آپ نے قرآن کے وجود عینی کو ڈھونڈنا ہو تو دیکھنا کہ قرآن کا اثر کیا ہے اور وہ اثر کہاں سے صادر ہو رہا ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ لہٰذا بات ایک نئے موڑ پر آ گئی. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب قرآن کے وجود عینی کی تلاش ہے، وجود حقیقی کی تلاش ہے. تو اب دیکھو کہ قرآن کا اللہ نے جو اثر بیان کیا، پہلے تو وہ اثر کیا ہے؟ اللہ کی اس لاریب کتاب کا اثر کیا ہے؟ تاثیر کیا ہے؟ اور وہ تاثیر کہاں سے صادر ہو رہی ہے؟ قرآن میں خود اللہ نے اس کتاب کا، اس لاریب کتاب، اس مقدس کتاب کا اثر بیان کیا. ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے. میں آیت کا مضمونی ترجمہ کر رہا ہوں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. یا چلیں لفظی ترجمہ بھی سن لیجئے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا، کوئی کتاب ایسی ہوتی، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس سے پہاڑ پھٹ جاتے، جس میں اتنی طاقت ہوتی، جس میں اتنی تاثیر ہوتی کہ جس کا اثر یہ ہوتا کہ اگر پہاڑ پر آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے. ایک اور جگہ آیت میں اثر بیان ہوا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے حبیب یہ ہماری کتاب ہے، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ بہت ثقیل ہے. اسے رسول نے ثقلین میں سے ایک قرار دیا ہے. یہ اتنی بھاری ہے، یہ اتنی وزنی ہے، یہ اتنی گراں قدر ہے
لو انزلنا هذا القرآن، اے حبیب اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، کہاں پر؟ علی جبل، ایک پہاڑ پر، لرأیتہ، تو اے حبیب آپ دیکھتے اس پہاڑ کی حالت کیا ہوتی؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ قرآن اتنی وزنی کتاب ہے کہ اگر ہم اسے ایک پہاڑ پر اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بلند و بالا پہاڑ، وہ پہاڑ کے جیسے ہم نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کی ہیبت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے، اس پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکے۔ آپ نے غور نہیں کیا نا عزیزوں، میں نے گفتگو کی ابتدا میں بتایا تھا یہ قرآن کہاں اترا؟ علی قلبک، اے حبیب آپ کے دل پر اترا۔ یعنی محمد مصطفیٰ اس ذات گرامی کا نام ہے کہ وہ قرآن کے جس کا بوجھ بلند و بالا پہاڑ نہ برداشت کر سکے، محمد مصطفیٰ کا قلب اطہر ہے جو اس قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اللہم صلی علی۔ اے عزیزوں، حق کے رسالت مآب یہ ہے، مل کر بآواز بلند نبی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ خوب غور کیجئے گا، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا ثقل۔ ہر کوئی جو قرآن یاد کیے بیٹھا ہے یہ نہ گمان کرے کہ میں نے قرآن کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ نہ سوچے کہ میرے دل میں قرآن ہے، نہیں، میرے ذہن میں قرآن کی تصویر ہے، میرے ذہن میں قرآن کا وجود ذہنی ہے۔ حقیقت قرآن کہاں ہے؟ اثر کی تلاش کرو، مل جائے گا قرآن کہاں ہے۔ آئیے دوبارہ اسی آیت پر پلٹیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ لو ان قرآنًا، اگر کوئی ایسا قرآن، کوئی ایسی کتاب ہوتی، سیرت بہ الجبال، جس سے پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیتے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین کو، فاصلوں کو بہت تیزی سے طے کر لیا جاتا، او کلما بہ الموتا، یا جس کے ذریعے سے مردوں سے بات کر لی جاتی۔ اگر کسی کتاب میں اتنی طاقت ہوتی، خدا فرماتا ہے، تو وہ یہی قرآن ہوتا۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی اس قرآن کی تاثیر یہ ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس قرآن کا وجود جہاں ہوگا وہاں پہاڑ راستہ چھوڑنے لگ جائے گا، وہاں زمین سمٹنے لگ جائے گی، وہاں مردے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ خدا فرمائے گا میں نے تو بتا دیا، بل یہ ہوا آیات بینات، یہ ہماری روشن نشانیاں کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینوں میں ہیں کہ جنہیں علم عطا ہوا۔ اے خدا علامت کیا ہے؟ جا کر دیکھ لینا کس کے بارے میں نجران کے عیسائیوں کا بڑا یہ گواہی دیتا نظر آئے۔ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اشارہ کرے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور نہیں کیا آپ نے؟ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، وہ جن سینوں میں قرآن ہے، نجران کے عیسائی ان چہروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ صاحبان کتاب آ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کریں گے پہاڑ جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ او قطعت بہ الارض، زمین اپنے فاصلوں کو سمیٹ لے گی۔ اس کی تو بہت سی مثالیں آپ نے سن رکھی ہوں گی نا۔ ادھر نبی نے یاد کیا کسی معرکے میں علی کو، ادھر علی مدینے سے چلے پل بھر میں یہاں پہنچ گئے۔ میں آپ کو اس کی ایک نئی مثال بتاتا ہوں، دلوں میں معرفت میں اضافے کی خاطر، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ علی نے سلمان سے کسی لمحے میں یہ وعدہ کر لیا تھا، اے سلمان، یا یوں کہیے سلمان نے لاڈ میں، پیار میں، محبت میں کسی لمحے میں علی سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ یا علی جب میری موت ہوگی تو غسل و کفن دینے آپ آئیں گے۔ اب سلمان کی رحلت ہوئی مدائن میں، علی ہیں مدینے میں۔ ابھی سلمان کی رحلت ہوئی، اسبغ ابن نباتہ صحابی امیر بیان کرتے ہیں ہم مدائن میں تھے، سلمان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، ہم نے غسل و کفن کا انتظام کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی، اتنے میں ہم نے دیکھا دور سے گرد اڑاتا ہوا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے۔ قریب آیا، ہم نے پوچھا کون ہیں آپ؟
نقاب چہرے سے ہٹائیے اسبغ، اپنے مولا کو نہیں پہچانا؟ میں سلمان سے وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کو نبھانے آیا ہوں۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ سیرت بہ الجبال، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، قطعت بہ الارض، زمین طے کر لی جائے، او کلم بہ الموتا، یا مردے بات کرنے لگ جائیں۔ کون نظر آئے گا سوائے علی کے کہ جسے خدا نے یہ فضیلت دی ہو، جسے خدا نے یہ کرامت دی ہو کہ جو ٹھوکر مار دے، ٹھوکر مار دے تو مردہ بات کرنے لگ جائے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس میں۔ یہ وہی علی ہیں جو فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تعریف میں کہ سورہ فاتحہ اتنی طاقتور ہے، اگر 7 مرتبہ مردے پہ پڑھ دی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا۔ کمال کی بات یہ ہے جب لوگوں کو علی کی زبانی سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت سناتے ہیں تو یقین جانیے لوگ حیرت نہیں کرتے، مگر جب یہی فضیلت اس علی کے بارے میں بتائیں جس کے سینے میں سارے قرآن کو اللہ نے رکھ دیا ہے تو لوگ حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر۔ یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس میں اتنی طاقت نہ ہوگی تو کس میں ہوگی؟ اس میں اتنی طاقت ہے، لہٰذا جنہیں یہ قرآن وجود حقیقی کی صورت میں ملا، جن کے سینوں میں اس قرآن کا وجود عینی پروردگار نے قرار دیا، ان ہستیوں سے یہ سارے معجزات صادر ہوئے جو قرآن کے آثار میں سے تھے۔ بلکہ بات کو اور آگے بڑھاؤں، قرآن کیا ہے آپ سے پوچھا جائے، آپ کہیں گے قرآن حکیم ہے، قرآن احسن الحدیث ہے، قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن کی جتنی صفات آپ کے ذہنوں میں ہے، جن کے دلوں میں اللہ نے قرآن کے وجود حقیقی کو اتار دیا، ان تمام ہستیوں میں وہ ساری صفات چھلکتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ وقت نہیں ہے کہ ایک ایک قرآن کی صفت بیان کروں اور پھر بتاؤں کیسے آل محمد میں دکھائی دیں، کیسے آل محمد سے چھلکا کرتی تھیں۔ اگر کسی کو اطمینان نہ ہوا ہو، آخری 2 آیتیں زحمتیں تمام۔ سورہ مبارکہ واقعہ، قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ آیا وہ کہ جسے ہم ہاتھ لگاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، جو چاہے اس تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا یہ وجود حقیقی قرآن ہے یا اس وجود حقیقی کی تصویر ہے؟ اور کر رہے ہیں، یقیناً یہ کتاب مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے اس کی روح کی، بات ہو رہی ہے اس کے معانی و مطالب کی، بات ہو رہی ہے اس میں پوشیدہ رازوں کی، کہ جب قرآن اپنے بارے میں اپنا تعارف کرواتا ہے تو سورہ مبارکہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اے خدا کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ اے خدا کہاں ہے وہ کتاب؟ کس کی پہنچ ہے اس کتاب تک؟ آواز آئی لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو، اس قرآن کے وجود حقیقی کو فقط وہی چھو سکتے ہیں، اسے صرف وہی پا سکتے ہیں کہ جو مطہر ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اے خدا وہ کون ہیں جو مطہر ہیں؟ بعید نہیں جواب قدرت آئی، یہ بھی ہم نے اپنے قرآن میں بتا دیا۔ ذرا تھوڑی سی نگاہیں ڈالو، تھوڑا تلاش کرو، سورہ احزاب کی آیت گواہی دیتی نظر آئے گی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ واقعہ میں پروردگار کہہ رہا ہے اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، لا یمسہ، اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو مطہر ہیں، جنہیں طاہر کیا گیا، جنہیں پاک و پاکیزہ رکھا گیا۔ بڑا آسان سا سوال ہے،
اگر وہ یہی قرآن ہوتا جو میرے آپ کے گھروں میں ہے تو یہ قرآن تو والعیاذ باللہ ایسے نجس ہاتھوں میں بھی پہنچا کہ جنہوں نے اس کی توہین کی. خدا معاف نہ کرے نہ بخشے ان لوگوں کو جو اس کی لاریب کتاب کی توہین کرتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ تو مراد یہ کتاب تو نہیں ہے جس تک ہم سب پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے سے مراد بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں. لا یمسہ یعنی اس کتاب کی حقیقت تک، اس کتاب کے وجود عینی تک فقط وہی پہنچ سکتے ہیں جنہیں پاک و طاہر کر دیا گیا. سینکڑوں دلیلیں ہیں سیرت آل محمد سے کہ انہوں نے کس طرح اپنے قرآن کے علم کا اظہار کیا اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ علم قرآن کہتے کسے ہیں، قرآنی راز تک پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یقین جانیے چند واقعات مثالیں پیش کرنی تھی مگر دامن وقت میں بالکل گنجائش ختم ہو گئی. انشاءاللہ آج ہم نے جانا کہ آل ابراہیم کو جو کتاب ملی مراد یہ انداز نہیں ہے جیسے ہم ایک دوسرے کو کتاب دیتے ہیں. مراد کتاب کی وہ حقیقت ہے جو اللہ نے ان کے سینوں میں اتاری. ایک آخری دلیل بھی سن لیجئے کہ جب جناب مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ آئے تو قوم اعتراض کرنے لگی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن آپ کے والدین تو ایسے نہیں تھے. جناب مریم کی ذات مقدسہ پہ تہمت لگی. خدا نے معجزہ دکھلایا. فاشارت الیہ، مریم نے 2 دن کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالو، لوگوں نے کیا اعتراض کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اے مریم ہم اس سے کیسے بات کریں جو جھولے میں پڑا بچہ ہے. آواز عیسیٰ آئی، 2 دن کے بچے کی آواز آئی. غور کیجئے گا اس وقت انجیل نازل نہیں ہوئی تھی. قالا، بچے نے کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن تم جیسا نہیں ہوں، کوئی مجھے اپنے جیسا نہیں سمجھے، میں اللہ کا بندہ ہوں. مگر کون سا بندہ؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے. جب انجیل نازل نہیں ہوئی تھی تو 2 دن کا عیسیٰ اپنی مادر کی گودی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کتاب عطا ہو گئی. یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ وہ حقیقت کتاب خدا تھی جو اللہ اپنی حجتوں کے سینوں میں اتارا کرتا ہے. اگر بات پہنچ گئی ایک درود پڑھیے رسول اور آل رسول. بس عزیزوں، یہ کتاب جنہیں ملی، جو اس کتاب کو چھونے کے لائق تھے، جو اس کتاب کے وجود حقیقی تک پہنچ پائے، جن اوت العلم کے، جن صاحبان علم کے دلوں پر، سینوں پر اللہ نے اس کتاب کو اتارا، جن کے سینوں میں اس کتاب کو محفوظ کیا، کیسے کیسے ان سے اس کتاب کے علم کا اظہار ہوا. کل کچھ بات کریں گے. پھر انہیں حکمت بھی عطا ہوئی، اس سے مراد کیا ہے، اور وہ ملک عظیم کیا ہے جس پر لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ اگلے 2 دنوں میں ہم بات کو مکمل کریں گے. آج شب 8 محرم ہے. آج تذکرہ ہے صاحبان کتاب کے ایک عجیب خادم کا، صاحبان کتاب کے ایک سب سے بڑے وفادار کا. آج تذکرہ ہے باب الحوائج آقا کا. آج پرسہ پیش کریں گے آقا حسین کی بارگاہ میں ان کے بھائی عباس کا. آج پرسہ پیش کریں گے جناب زینب علیہ کی بارگاہ میں ان کے بھائی کا. آج مدینے کا رخ کر کے پرسہ پیش کریں گے، ایک اجری قبر کی طرف دیکھیں گے اور جناب ام البنین کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کریں گے. آج نجف میں والی نجف کی ذریعہ اقدس کا رخ کریں گے اور ان کے لال ابو الفضل العباس کا پرسہ پیش کریں گے. کون عباس؟ جسے علی نے اپنی دعا میں مانگا ہو. اے پروردگار کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں ہو، میرے حسین کا محافظ ہو، میرے حسین کا محامی ہو، میرے حسین کا ناصر و مددگار ہو.
کربلا میں، بہت بڑا جملہ مگر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کربلا میں حسین نانا رسول اللہ کی نمائندگی کر رہے تھے، وہیں عباس بابا علی مرتضیٰ کے نمائندے تھے۔ یہ ہے ابو الفضل عباس قمر العشیرہ، کم سنی ہی سے، جسے پروان ہی چڑھایا ہو حسین پر قربان ہونے کے لیے۔ وہ عباس کہ کم سنی میں جب ایک بار دیکھا حسین مشقت کر رہے ہیں، اور حسین کے لبوں سے احساس کیا کہ حسین پیاسے ہیں، 2 سے 3 برس کی عمر ہے، دوڑ کر ماں ام البنین کے پاس آیا ہے، ماں میرا بھیا پیاسا ہے۔ ماں نے کوزہ آب بھرا، کم سنی تھی نا، تو کوزہ آب کو سر پہ بلند کر لیا، دوڑتے ہوئے بھیا حسین کے پاس آئے، بھیا پانی پی لو۔ حسین نے پانی پیا، پیاس بجھی، علی بیٹھے دیکھ رہے تھے، علی کی آنکھیں زاروں قطار رونے لگی۔ ام البنین تشریف لائی ہیں، آقا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ جانتے ہیں وہ کیا منظر تھا جسے دیکھ کر علی رو رہے تھے، کہ جب کمسن بچہ دوڑ کر کوزہ آب کو سر پہ رکھ کے لایا تھا، تو دوڑنے کی وجہ سے کوزہ آب سے پانی چھلک چھلک کے عباس کے بازوؤں کو تر کر چکا تھا۔ اے ام البنین، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ کربلا میں آج جس عباس کے بازو حسین کو سیراب کرنے کے لیے پانی سے تر ہیں، کل کربلا میں یہی بازو خون میں تر ہوں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ رونے میں نہ شرمانا عزیزان، غم کی راتیں ہیں، روز عاشور ہم سے بہت قریب آ گیا، 8ویں محرم کی شب آ گئی، علمدار کی رات ہے، سر کو پیٹ کے ماتم کریں گے۔ صبح عاشور سے بار بار عباس آقا کی خدمت میں آتے ہیں، آقا اس غلام کو اجازت دیں۔ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو میرے قافلے کے علم بردار ہو۔ سر کو جھکاتے لوٹ جاتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، آقا کیا اجازت ہے؟ عباس آپ تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ سر جھکایا، عرض کی مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علم؟ حق ہے عباس کے غم میں رونے کا۔ حسین کی جھکی ہوئی کمر کو یاد کر کے روئیں گے عزادار۔ اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوں۔ خیموں کے نزدیک سے گزرے، دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے، بچے گرد جمع ہیں، ہائے پیاس کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کی ڈھارس بندھا رہی ہے، میرے چچا عباس شاید کوئی انتظام کر دیں۔ ارے ایک گودی میں بچی کو لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، حسین کی طرف بڑھے۔ آقا حسین نے دیکھا، سمجھ گئے، 2 جملے کہے، ایک سکینہ سے کہا، ایک عباس سے کہا، عباس بڑی سفارش لائے ہو، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ سکینہ سے کہنے لگے، اے سکینہ ابھی چچا کی سفارش بن کے آئی ہو، کچھ دیر بعد جب شمر تماچے لگائے گا چچا بہت یاد آئے گا۔ سکینہ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے باب الحوائج کے صدقے خدا آپ کی حاجتوں کو پورا۔ عباس نے ایک ہاتھ میں علم کو لیا، مشکیزے کو لیا، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا۔ علی کا شیر دریا کی ترائی کی طرف چلا، راستے میں جو آیا واصل جہنم ہوا۔ عباس لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے، سواری سے اترے ہیں، مشکیزے کو بھرا ہے، چلو میں پانی کو لیا ہے، دوبارہ فرات پہ پٹخا ہے۔ اپنی وفا کے ہر امتحان کو کمال تک پہنچا کر علی کا شیر، حسین کا بہادر بھائی، وفاؤں کی علامت، اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور پوری پھرتی اور تیزی سے خیمگاہ حسینی کی طرف چلے۔
کہ علی کے شیر کا رستہ روک سکے۔ ایک لعین تھا کہ جو دریا کی ترائی کے کنارے کھجوروں کے درخت کی بلندی پہ بیٹھا تھا، اس شقی نے ایک تیر چلایا، تیر سے عباس کا باہنہ بازو شہید۔ رجس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اگر تم میرا ہاتھ کاٹ دو گے تو بھی میں اپنے بھائی کی حمایت سے نہ رکوں گا، مجھے مولا کے مصائب پڑھنے دیجئے گا۔ کچھ دیر میں ایک اور تیر چلا، عباس کا داہنہ بازو بھی۔ خدا ہمیں، مجھے اور آپ کو کربلا میں وہ مقام دیکھنے کی توفیق دے کہ جہاں عباس کے بازو بدن سے جدا ہو کر زمین کربلا کے حوالے کو دانتوں میں تھاما، آسمان کا رخ کیا، دعا کی بار الہا بس اتنی مہلت دے دے کہ یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ ادھر حرملہ نے ایک تیر جوڑا ہے، تیر چلا ہے، مشق سکینہ چھری ہے۔ وہ عباس جو پوری تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے تھے، اپنے رخ کو دوبارہ فرات کی جانب کیا، دوبارہ آسمان کا رخ کیا، بار الہا اگر پانی خیموں تک نہ پہنچے تو عباس کا لاشا بھی خیمے میں نہ۔ اجرکم علی اللہ۔ پیچھے والوں آواز میں آواز ملاؤ، عباس کا ماتم ہے۔ عباس دوبارہ فرات کی جانب جا رہے تھے۔ اب یہ جملے سننا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، چہرے کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ عباس جب دوبارہ فرات کی جانب مڑے، ایک تیر آیا، میرے مولا کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ کی آنکھ میں تنکا بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ ارے بے اختیاری میں ہاتھ آنکھ کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ کیا کرے کہ جس کی آنکھ میں تیر ہو، دونوں بازو شکستہ ہو چکے ہو۔ جانتے میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، اس تیر کو اپنے زانوئے مبارک اور سواری کی پشت کے درمیان رکھا۔ ابھی عباس یہ چاہتے تھے کہ سر کو ایک جھٹکا دیا جائے اور تیر آنکھ سے جدا ہو جائے۔ اسی اثنا میں ایک شقی آگے بڑھا اور اپنے غرز سے وار کیا، سر ابو الفضل العباس زخمی ہوا۔ علی کا شیر اب زخموں کی تاب نہ لا سکا، زین فرس سے زمین کربلا کی طرف آنے لگا۔ میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے۔ ایک جملہ اور سننا، ایک ذاکر کے خواب میں شہزادی آئی، سید زادہ تھا، شہزادی آئی، اے ذاکر تو میرے عباس کی مصیبت نہیں پڑھتا؟ تڑپ کر کہنے لگا، شہزادی ہر مصیبت تو پڑھتا ہوں، خیمے سے عباس کی ودا پڑھتا ہوں، بیویوں کا عباس کو رخصت کرنا پڑتا ہوں، عباس کا حسین سے اجازت لینا پڑتا ہوں، عباس کا نہر تک آنا پڑتا ہوں، عباس کے بازوؤں کا قربان ہونا پڑتا ہوں، مشق سکینہ کا چھدنا بھی پڑتا ہوں۔ اے شہزادی میں ہر مصیبت پڑھتا ہوں۔ رو کر فرماتی ہیں، ذاکر تو ایک مصیبت نہیں پڑھتا۔ اے شہزادی وہ کیا مصیبت ہے؟ فرماتی ہیں، ارے کربلا کا ہر شہید جب سواری سے زمین کربلا پہ آتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ ہائے میرا عباس! آخری جملے زحمت تمام۔ ادھر عباس زمین کربلا پر آئے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر حسین جو بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی عباس کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، اس آواز کو سنا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری، ارے حسین کی کمر ٹوٹ
ماتم ابو الفضل العباس.